حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی بھی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا عمل بھی بند ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر اب جو مر گیا ہے وہ اپنے نیک عمل نہیں کر سکتا ہے، اپنے نیک عمل میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے خود اپنی ذات کے طور پر۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کے نام اعمال میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع اٹھاتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی مسجد بنوا دی اور اس میں مسلمان آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اس نماز کا آپ کو بھی ثواب آپ کے مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ آپ صاحب حیثیت تھے، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، مدرسے کے اندر طالب علم آئے، قرآن پڑھا سیکھا، فرمایا اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ اتنے صاحب حیثیت نہیں تھے تو کم سے کم آپ نے یہ کیا کہ مدرسے کے اندر ایک روم بنا دیا، اس کے اندر درسگاہ لگی، کلاس لگی، فرمایا اس میں بچوں نے پڑھا، فرمایا اس کا ثواب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے مرنے کے بعد جاتا رہے گا۔ آگے فرمایا کہ آپ اتنے حیثیت والے نہیں تھے کہ آپ کمرہ بنوا سکیں، تو آپ نے ایک بچے کی 8 سال کی ذمہ داری اٹھا لی یا 10 سال کی ذمہ داری اٹھا لی کہ اس کو علم دین میں سکھاؤں گا۔ فرمایا جب یہ سیکھ جائے گا، پڑھے گا، آگے پڑھائے گا، ان تمام پڑھنے پڑھانے کا ثواب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے مرنے کے بعد جاتا رہے گا۔ فرمایا کہ آپ اس طرح بھی نہیں تھے، اتنے صاحب حیثیت نہیں تھے کہ آپ ایک بچے کی کفالت کر سکتے مکمل طریقے سے، کم سے کم آپ نے یہ کیا کہ 1 مہینے کی اس کی فیس جمع کر دی۔ فرمایا کہ 1 مہینے کے حصے داری آپ کی ہو گئی۔ جب یہ بچوں کو پڑھائے گا، خود بھی پڑھے گا قرآن کریم، تو اس کے حصے میں سے جتنا حصہ آپ نے لگایا ہوگا اس کی تعلیم پر، اس کے آپ حقدار ہوں گے، آخرت میں اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایسا یہی صدقہ جاریہ ہے، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں بھی اس طرح کے موجود ہیں کہ دوسری روایتیں اس طرح کی موجود ہیں، اس میں فرمایا کہ آپ اگر کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا آپ کوئی نہر جاری کروا دیتے ہیں تو اس میں پینے والوں سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا علم جس سے دوسرے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مثلا آپ حافظ قرآن تھے، آپ نے دوسروں کو حافظ بنا دیا۔ آپ عالم تھے، آپ نے دوسروں کو بھی عالم بنا دیا۔ آپ قاری اور مفتی تھے، آپ نے دوسروں کو بھی مفتی اور عالم بنا دیا، قاری بنا دیا۔ تو فرمایا کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، یہ آپ کے پڑھانے والے شاگرد، آپ سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جب دوسروں کو پڑھائیں گے، فرمایا کہ جب اچھی تعلیم دیں گے تو ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں بھی جاتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمائی کہ ایسی نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد اس لیے فرمائی کہ جو ظاہر سی بات ہے بری اولاد ہوگی وہ تو خود اپنے لیے دعا نہیں کرے گی، چہ جائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے یا آپ کے لیے دعا کرے۔ فرمایا کہ تیسری ایسی نیک اولاد جو والدین کے حق میں دعا کرتی رہے، یعنی آپ کی اولاد، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اتنی اچھی کی تھی کہ وہ مسجد میں نمازوں کا پابند ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے، وہ اسی طرح سے روزوں کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے، وہ اسی طرح سے اچھی باتوں کا پابند ہے کہ وہ بری باتوں سے بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، اچھی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اولاد کی جو آپ نے اچھی تربیت کی ہے، اس کا بھی ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا آپ کے مرنے کے بعد۔ یہ تو بات ہوئی مثبت، یعنی پازیٹیو بات ہوئی۔ نیگیٹیوٹی بھی کیا چیز ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اس کی منفی بات کچھ اس طرح سے ہے، فرمایا کہ آپ موبائل چلاتے ہیں، آپ نے موبائل پر کوئی ایک ویڈیو دیکھی جو بظاہر اچھی نہیں تھی، جس کے اندر ڈانس ہوتا تھا، جس کے اندر بچیاں اپنی عریانیت کے اور کہنا چاہیے کہ اپنی بے پردگی کے ثبوت دے رہی تھیں، آپ نے اس کو لائک کر دیا۔ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے لائک کرنے کی وجہ سے، اس بری ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے، اس فحش ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے اس کو پیسے ملے، اس نے ان پیسوں کا غلط استعمال کر کے کسی ایسی جگہ لگائے جہاں سے مستقل گناہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے،
فرمایا کہ جس طرح نیک عمل، یہ حضور نے نہیں فرمایا، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، فرمایا کہ جس طرح سے اب آپ کے اکاؤنٹ میں نیک عمل پہنچتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد، اسی طرح سے برے عمل بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر 100 نیکیاں تھیں جو آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی تھیں، لیکن آپ نے کیا کیا، دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو گناہ کا ذریعہ بن گئی، گناہ کا سبب بن گئی، کوئی ایسا کام کیا جو گناہ کا سبب بن گیا۔ اب آپ دنیا سے چلے گئے، نیک کام تو آپ نے کیا نہیں، برا کام ضرور کیا کہ کسی ایسی ریل کو لائک کر دیا جو فحش ویڈیو کا ثبوت دیتی ہے، جو گندی ویڈیو کا ثبوت دیتی ہے، آپ نے اس کو لائک کر دیا، آپ نے اس کو دیکھا۔ ان تمام کے گناہ آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے برے کام میں تعاون کیا۔ اب وہ جو 100 نیکیاں آپ کے پاس جنت میں جانے کے لیے کافی تھیں، فرمایا کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے، نیک عمل میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ یہ فحش ویڈیوز جو دیکھے تھے، یا ان کو لائک کیا تھا، یا ان کو دیکھنے کا واچ ٹائم کا جو ان کو پیسے ملے تھے، یہ سب آپ کے گناہوں میں اضافے کا سبب ہوئی، جس کی وجہ سے وہ 100 نیکیاں آپ کی کم ہو گئیں۔ اور فرمایا کہ گناہ کا پلڑا اب آپ کا بھاری ہوتا چلا گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوتا چلا گیا۔ فرمایا کہ اب آپ کیا کریں گے، اللہ کے سامنے کس طرح سے منہ دکھائیں گے۔ فرمایا کہ اب یہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اللہ رحیم ہے، معاف کر دے تو اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن سچ یہی ہے کہ جب ہم گناہ کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا گناہ اگر دائمی ہے، مثلاً ہم نے اس کو جاری کرنے والے کوئی ایسے گناہ کو کیا ہے، تو پھر ہمیں مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری روایت ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کو سمجھایا ہے، لیکن ہمارے آج کل کچھ بھائی ایسے ہیں، کچھ دوست ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا تو ہر چیز سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا، یعنی اس کے عمل میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے گناہوں میں کہنا چاہیے کہ گناہوں میں بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا ایک مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے تواتر کے ساتھ آنے والے پیغام کا آپ انکار کر رہے ہیں، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ ان لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ آپ کو کچھ ثواب ملنے والا ہے، نہ آپ کی نیکیوں میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ آپ کے گناہوں میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو سنتیں ہیں، ان پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔